اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں قرآن پاک یا کوئی بھی سبق یاد کرنے سے پہلے ہم نے پڑھنی چاہیے، لیکن رب اشرح لی بہت اچھی ہے اور رب زدنی بھی بہت اچھی ہے۔ ایک اور دعا ہے اللہم افتح لی ابوابا۔ اگر کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ یاد کرنا ہے تو آپ یہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے اللہم افتح لی ابوابا۔ کیا ہے؟ آپ لوگ اسے یاد کر سکتے ہیں، اللہم افتح لی ابوابا۔ صحیح ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم نے پچھلی کلاس کے اندر الف سے لے کے ح تک یاد کر لیا تھا اور تعوذ و تسمیہ کو درست کیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں سے جو سبق میں نے آپ کو دیا تھا تعوذ کو بہتر کرنا اور تسمیہ کو بھی بہتر کرنا، آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں ہو پایا تو آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گا، جو بھی آپ کی کمی پیشی ہے، جو بھی سبق میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں درست کرنے کی کوشش کریں گے اور لائیو ویڈیو پہ جا کے ہم آپ کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو آپ بولیں گے آپ پہلے میسج کر دیجئے گا، کیونکہ لائیو کے دوران کئی لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں، میں نہیں دے پاؤں گی، میرا کیمرہ اس طریقے سے سیٹل نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ تو مجھے اگر آپ لوگ پہلے سے ہی میسج کر دیں گے، آپ لوگ مجھے اس کے متعلق بتائیے، اس کے متعلق بتائیے، تو میں لائیو ویڈیو میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ اور اگر آپ کہیں گے ایک ہی چیز میں کئی دفعہ ریپیٹ کر کے آپ کو پکی کرا دوں اس وقت، تو میں یہ بھی کرا دوں گی۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو میں نے یہ سبق دے دیا تھا، آپ لوگوں نے امید کرتی ہوں کہ یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارا آگے سبق ہے یہ، صحیح ہے؟ تو ہم پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، آگے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ خانی ہے۔ آپ لوگوں کو منہ پورا ایسے کھول رہی ہوں، میرا پتہ نہیں ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ایسے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہاتھ، مجھے کیمرہ نظر نہیں آئی، یہ ایسے پورا منہ کھولنا ہے آپ نے۔ یہ ہمارا منہ ہے، صحیح ہے؟ یہاں سے کھلا ہوا ہے ہمارا منہ، ایسے منہ کھولنا ہے پورا پورا، جیسے کہ کسی نے لڈو منہ میں ڈالنا ہے ہمارے ابھی منہ میں، ایسے پورا منہ کھولیں گے، ایسے پورا منہ کھولیں گے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس موٹے الفاظ 7 ہیں، حروف مستعلیہ جنہیں موٹے الفاظ کہتے ہیں، وہ 7 ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، اور ساتوں ساتھ ہمیں ایسے ہی منہ کھول کے جوف بنا کے پڑھنا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ ہم نے منہ بنایا، یوں ہی رکھیں گے، اب پڑھیں گے یہاں جو ہمارا کوا ہوتا ہے ادھر سے ادا ہو رہتا ہے، یہ صحیح، یہاں سے ہم آواز صحیح ٹچ کر کے نکالیں گے تو خود بخود ادا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہونٹ نہیں ہلیں گے، یہ ہمارے ہونٹ ہیں، مثال کے طور پہ یہاں سے پڑھیں گے ہم، اور یوں ہی رہے گا، ہمارا منہ کھلے رہنا چاہیے، اوکے؟ کیا ہے یہ؟ منہ وہیں کا وہیں رہے گا، صحیح ہے؟ یہ وہی دال، یہ آپ لوگوں کو آتا ہوگا، بہت آسان ورڈ ہے یہ۔ اس کے لیے یہ بھی نرمی والا حروف ہے، یہ بھی نرمی والا حروف ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، ہم نے یہ ہمارے ہونٹ ہیں، ہمارے ان ہونٹوں کے درمیان میں تھوڑا سا اپنی زبان کو یہاں تک باہر لائیں گے، پھر اس کو ادا کریں گے نرمی کے ساتھ تو یہ ادا ہو جائے گا، لیکن زال اوپر لے کے جائیں گے، اس کے مخرج کے پاس ٹچ نہیں کریں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ہونٹوں کے پاس باہر لائیں گے، نرمی کے ساتھ ایسے پڑھیے، یہ را آپ کو آتا ہی ہوگا، بہت آسان ہے، اس کا کوئی ٹرک کی سائنس نہیں ہے، جو تھوڑے تھوڑے مشکل الفاظ ہیں میں ان کو بار بار آپ کو ریپیٹ کر کے بتاؤں گی، صحیح ہے؟ را، یہ سیٹی والا حروف ہے، دماغ میں بٹھا لیں، سیٹی والے حروف 3 ہیں، ز، سین، صاد۔ ابھی پکا نہیں کروا رہی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ الفاظ، یہ ہماری تختی مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں آپ کو سیٹی والے حروف مستعلیہ، نرمی والے حروف اور ایسے ہی ساری چیزیں یاد کراؤں گے، حروف ہلکی، صحیح؟ اور یہ کیا ہے؟ سین، یہ بھی سیٹی والا لفظ ہے۔ ہم پھر سے آ جاتے ہیں اپنے سبق پہ، دال، ذال، را، ز، سیٹی لائیں گے، سیٹی کیسی ہوتی ہے سپار میں؟
ایسے کر کے آواز نکالیں گے. صحیح ہے. زا میں زیادہ انہینس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی پڑھانا ہے. جب ہم قرآن پاک پڑھے ہوں گے اتنے انہینس نہیں ہوگی, ایسی اسپیڈ میں چلا جائے گا. یہ سین سین, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت انہینس کیا ہے. لیکن اگر میں بسم اللہ پڑھوں گی تو یہاں پہ میری سیٹی بھی یاد ہو رہی ہے اور آپ کو اتنے محسوس نہیں ہوگا. لیکن جو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھ چکا ہے وہ پہچان جائے گا یہیں یہ اسے صحیح ادا کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے, بس بس یہ آ گئی سیٹی ایسے. صحیح ہے. اچھا جی, دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہا. اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. ہا ہا ہا. دال ذال ذال ذال. را زا سین سین. بس آج کے لیے اتنے ہی. اس کے اندر آپ لوگوں کے پاس 3 الفاظ ہیں جو بہت غور سے پڑھنے ہیں. آپ نے ہا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, منہ کھول کے. صحیح ہے. زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے, بالکل دھیان دے کے یاد سے, کیونکہ زال کے ہم آواز حروف زال کو ملا کے 3 ہیں. صبر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو تینوں میں زا کی آواز آئے گی, تو تینوں کے زا میں فرق ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بہت دھیان سے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. یہ سا اور سین اور صاد یہ ہم آواز حروف ہیں. ان تینوں کا اگر زیر میں پڑھیں سی آواز آئے گی تینوں کی, لیکن تینوں میں فرق پیدا کرنا ہے ہم نے بعد میں. صحیح ہے. تو بہت دھیان سے یہاں پہ اگر آپ خیال کر کے ان لوگوں کو پڑھ لیں گے تو آپ کا درست ہو جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی, اور بس اتنا ہی کہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پھر میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں پلیز لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آئے درپیش ہو, کوئی بھی آپ کو بات کرنی ہو, آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گی انشاءاللہ. یہی دعا ہے, جو بھی پڑھا ہے ہم نے اس میں جو بھی کمی پیشی ہوئی ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.